ہماری زندگی میں مانسٹرز ہوتے ہیں، اوپر سے میٹھے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ہمارے دشمن ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو اصل دشمن ہے وہ انسان ہے جس نے آپ کی آنکھیں خیرہ کر دی ہیں، آپ کو اس کی ہر بات درست لگتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کامیابی کا جو سب سے آزمودہ گر ہے وہ ہے روٹین کو فالو کرنا۔ روٹین کو فالو کرنا انتہائی بورنگ ہوتا ہے، لیکن یہی روٹین ہے جو آپ کو باقیوں سے آگے لے کے جاتا ہے۔ کہ آپ کسی حالات میں اگر ایسے حالات میں پھنس چکے ہیں جہاں پہ آپ نہیں نکل پا رہے، تو آپ یہ دیکھیے کیا وہ آپ اس لیے نہیں نکل پا رہے کیونکہ آپ کے اندر بہت سختی یا ریجیڈیٹی آئی ہوئی ہے۔ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو حالات کے حساب سے اپنے خیالات کو تبدیل کر لے۔ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو تھوڑی سی الگ ہونے والی ہے۔ آج میں ان چند حقائق پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب جانتے ہیں لیکن ہم میں سے اکثریت کے لاشعور میں وہ دفن ہوتے ہیں۔ یہ نہ مذہب کے خلاف ہے، نہ اسلام کے خلاف ہے، نہ قرآن مجید پہ تنقید ہے، یہ صرف انسانوں کی بات ہے جو ایک انسان دوسرے انسانوں سے کر رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک بدھزم کا ایک قول ہے، وہ یہ کہ الٹیمیٹ پرسوٹ از ٹو بیکم پرسوٹ لیس، یعنی اصل جد و جہد وہ ہے جس میں آپ جد و جہد کو مقصد نہ بنائیں، یعنی کہ آپ کوئی بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، جاب ہے، رشتے ہیں، جو بھی ہے، اس میں کوئی بھی چیز یا کوئی بھی مقصد آپ کا obsession نہ بنے، وہ آپ کو اپنے اندر اتنا زیادہ انوالو نہ کر لے کہ آپ زندگی کے باقی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیں۔ جیسے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لمٹ لیس تو نہیں کہنا چاہیے، اگر آپ بہت زیادہ علم حاصل کریں لیکن آپ پہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، آپ پہ فیملی کی ذمہ داریاں ہیں، تو آپ ان سب کو چھوڑ کے یہ کام اگر کریں گے تو پھر آپ جس مقصد کے لیے علم حاصل کر رہے تھے اسی مقصد کو آپ مار دیں گے۔ یعنی ڈیسپریشن کلز میننگ اینڈ پرپس، یعنی کہ جنون جو ہے وہ آپ کے معنی کو اور مقصد دونوں کو مار دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ the best survivors are not rigid۔ یہ اسٹڈیز ہوئی ہیں کافی زیادہ، جو لوگ تباہیوں سے نکل کے آتے ہیں، مطلب جلتے ہوئے گھر میں پھنس گئے، کار ایکسیڈنٹ میں بہت برا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی معذوری ہو گئی، اس سے جو لوگ نکلتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریجڈ نہیں ہوتے، مطلب وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ حالات کے حساب سے اپنا مقصد بھی بدل لیں اور اپنی ٹیکٹکس بھی بدل لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جن کو اردو میں کہتے ہیں ابن الوقت، کہ وقت کے حساب سے آپ اپنے آپ کو بدل لیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالات اگر خراب ہو جائیں تو تب بھی آپ ریجڈ ہو کے کام کر سکیں۔ میں آپ کو ایک اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں کہ جب میں انگلینڈ میں تھا اور جاب لیس تھا تو میں کافی قرضے میں آ گیا تھا۔ میں ٹیوشن وغیرہ پڑھاتا تھا، وہاں پہ جو انگلش ایگزامز ہوتے ہیں اس کے لیے میں پڑھاتا تھا، لیکن اس سے آمدنی بہت ہی کم ہوتی تھی اور خرچے بہت زیادہ تھے۔ تو مجھے کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ جو ہے وہ میں اور جابس کر لوں، جنرل اسٹور پہ کام کر لوں، پیٹرول پمپ پہ کام کر لوں، یا کوئی ایسی چھوٹی موٹی کام کر لوں، لیکن میں بہت ریجڈ تھا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور اتنا میں قابل ہوں، میں ڈاکٹر بناؤں، تو میں یہ کام کیسے کر لوں؟ تو یہ میری غلطی تھی جس کا میں نے خمیازہ پھر بھگتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت اگر میں ریجڈ نہ ہوتا، اپنے آپ کو بدل لیتا، تو پھر میں ان مالی پریشانیوں سے نہ گزرتا، شاید وہ بھوک پیاس وغیرہ نہ دیکھتا، وہ غربت نہ دیکھتا، وہ قرضے نہ مجھے نہ مانگنے پڑتے جو پھر میں نے کیا سب کچھ، وہ کیونکہ میں ریجڈ تھا اپنے اصولوں کو لے کے، میں ان کو موڑ نہیں سکتا تھا۔ تو بہتر انسان وہی ہوتا ہے، کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو حالات کے حساب سے اپنے خیالات کو تبدیل کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ٹروتھس ہیں، مطلب سچائی اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، رشوت لینا ایک برائی ہے، دھوکہ دینا ایک برائی ہے، آپ ان کو بدل لیں۔ یہ صرف آپ کے، یہ تو وہ اصول ہیں جو کبھی نہیں بدلے جاتے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کسی حالات میں اگر ایسے حالات میں پھنس چکے ہیں جہاں پہ آپ نہیں نکل پا رہے، تو آپ یہ دیکھیے کیا وہ آپ اس لیے نہیں نکل پا رہے کیونکہ آپ کے اندر بہت سختی یا ریجیڈیٹی آئی ہوئی ہے چند معاملات کو لے کے۔ یعنی کہ میں جھوٹ معاف نہیں کروں گا، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ شرمندہ ہے تو آپ معاف کر بھی دیجیے، مطلب اس میں ایسی کون سی خراب بات ہے؟ میں ہمیشہ جو ہے وہ، میری والدہ ہمیشہ میرے برابر کار میں بیٹھیں گی۔ اگر کسی دن آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، پریگننٹ ہے، کوئی اور بات ہے، تو ایک دن آپ اس کو بٹھا لیجیے، والدہ ناراض ہوں تو سن لیجیے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ ریجیڈیٹی جو ہے وہ اکثریت میں غلط ثابت ہوتی ہے اگر آپ حالات کے حساب سے بہتر آؤٹ کم کے لیے کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد جو ایک یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہماری زندگی میں مانسٹرز ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم مانسٹر سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہمیں مینیپولیٹ کرتے ہیں، جو ہمیں تباہ کر دیتے ہیں، جو اوپر سے میٹھے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ہمارے دشمن ہوتے ہیں، جس کے لیے اردو میں کہاوت بھی ہے، میٹھی چھری ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہم بات اکثر بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ مانسٹرز آر آلویز چارمنگ۔ جو لوگ ہماری تباہی کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں وہی ہمیں سب سے زیادہ چارمنگ لگتے ہیں۔ یعنی
کہ the monsters is the one who dazzles you, not the one who tries to kill you. مطلب آپ کی زندگی میں جو اصل دشمن ہے وہ انسان ہے جس نے آپ کی آنکھیں خیرہ کر دی ہیں، آپ کو اس کی ہر بات درست لگتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا مجھے، یہ انسان جو بھی کہہ رہا ہے یہ بالکل سچ ہے، سچ کا بہترین بیان ہے. تو اصل دشمن آپ کے وہ ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ میری مثال لے لیجئے، یا کوئی اور سوشل میڈیا پرسنالٹی لے لیجئے، کوئی اور پولیٹیکل انالسٹ لے لیجئے جو انفلوئنسر ہیں. اگر آپ فیشن وغیرہ ہیں تو آپ وہ لے لیجئے. تو اگر آپ فیشن انفلوئنسر ہیں تو آپ کو بس ٹک ٹاک پہ وہ خاتون جو تھرک رہی ہیں، کولے مٹکا رہی ہیں، وہی آپ کو لگے گا خوبصورتی کا اور ایک عورت کی کامیابی کا اولین اور بہترین معیار ہے. تو یہ آپ کے لیے تباہی ہوگی، یہ آپ کو تباہ کر دے گا. لیکن اس وقت آپ ان کے ساتھ میسمرائز ہوں گے ان خاتون کے لیے، اور آپ ان کو کاپی کرنا چاہیں گے اگر آپ خاتون ہیں تو. اگر آپ کسی انفلوئنسر سے امپریسڈ ہیں تو پھر آپ کو لگے گا کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے، جو اس کی انالیسس ہے پولیٹکس کی، ریلیجن کی یا کسی اور چیز کی، وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر ڈاکٹر صدیقی نے کہہ دیا تو یہ بالکل ایک صحیح اور سچ بات ہے، مجھے آنکھیں بند کر کے اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر صدیقی بہت awesome ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. میں اپنا نام لے رہا ہوں کیونکہ میں کسی اور کا نام نہیں لینا چاہتا. لیکن monsters are the one who dazzle you, not the one who are trying to kill you. یعنی آپ کی اصل تباہی وہی لوگ لائیں گے جن کی بات آپ بغیر سوچے سمجھے مان لیتے ہیں، جن کو آپ ہر حال میں سچا مانتے ہیں، جو آپ کو ہر حال میں اپنے خیر خواہ لگتے ہیں. اصل آپ کے دشمن وہی ہوتے ہیں. یا میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہی ہوتے ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ وہی ہو سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے، اس کو اگر میں دوسرے الفاظ میں بتاؤں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی عقل، اپنا شعور، اپنی ڈیسیجن میکنگ، اپنی کریٹیکل تھنکنگ کسی اور کو آپ نہ دیں. استخارے والی ویڈیو میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم اتھارٹی فگر جب کسی کو مان لیتے ہیں، اپنا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو یہ ہماری انزائٹی تو کم کر دیتا ہے، لیکن اس کا نقصان یا خمیازہ بھی پھر ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے. تو ہمیشہ ان لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، مطلب ان کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہیں جن کی ہر بات آپ کو درست لگتی ہے، جن کی ہر بات آپ کو حیران اور پریشان کر دیتی ہے کہ یہ آدمی کتنا عظیم ہے، یا یہ خاتون کتنی حسین ہے، یا یہ سیاستدان کتنا دیانتدار ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ خود سمجھدار ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد ایک اصول ہوتا ہے کہ the greatest victory is the one that requires no battle at all. یعنی ہم زندگی میں بہت سارے کانفلکٹس کا شکار ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم مار کٹائی کریں. جاب پہ بہت زیادہ کانفلکٹس ہوتے ہیں، رشتوں میں کانفلکٹس ہوتے ہیں، نند اور بہو جو ہوتی ہے، بھاوج اس میں کانفلکٹ ہوتے ہیں، ساس سسر کے درمیان کانفلکٹ ہوتے ہیں، دامادوں کے درمیان کانفلکٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس میں بہترین ٹیکٹک یہ ہوتی ہے کہ آپ جذباتی ہو کے تلواریں نہ نکال لیں، آپ ٹیکٹک سے کام لیں، کیونکہ اصل فتح وہی ہوتی ہے جس میں آپ کو لڑائی نہ کرنی پڑے. دیکھیے، اگر میں آپ کو ایک انڈین پیرنٹس کے زمرے میں ایک مثال دوں، انڈین پاکستانی پیرنٹس، کہ انڈین پاکستانی پیرنٹس ایموشنل بلیک میلنگ بہت کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اپنا دودھ پلایا ہے، تمہارے باپ نے اتنی محنت کی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے تلوار اور توپ نکال کے لڑائی شروع کر دیں. اس کو آپ ٹیکٹفلی ڈیل کریں کہ آپ بغیر لڑائی سے وہ آپ کی بات مان جائے. کیونکہ دیکھیے، والدین آپ کا برا نہیں چاہتے، بس وہ آپ کو ناکام دیکھنا نہیں چاہتے. یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ زندگی میں ناکام ہوں. انہوں نے ایک زندگی ایک ڈھنگ سے گزاری ہوتی ہے اور ان کو بس وہی ڈھنگ آتا ہے، ان کے خیال سے وہی ڈھنگ بہتر ہے، وہ آپ کو وہی بتائیں گے، یا ان کو جو لگتا ہے جو ان کے آئیڈیل ہیں وہ آپ کو وہی بتائیں گے. آپ اپنا کیجئے کیونکہ زندگی آپ کی ہے اور ایک ہی دفعہ ملتی ہے آپ کو، لیکن ان سے لڑائی مت کیجئے. یہی بات آپ شوہر بیوی پہ بھی رکھ کے دیکھ لیں گے. شوہر اور بیوی آپ کے اگینسٹ نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے اور وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اکثریت ایسی ہوتی ہے، آپ کہیں گے کہ تم میرے شوہر کو نہیں جانتے، میری بیوی کو نہیں جانتے، میں جنرل باتیں کر رہا ہوں. تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ لڑائی کے بغیر، تیر تفنگ کے بغیر بات کو سنبھالا جائے. جو میں اگر بات ختم کروں تو بات یہ ہوگی وہی کہ گریٹسٹ وکٹری از دا ون دیٹ ریکوائر نو بیٹل ایٹ آل. چلیے آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد کرتے ہیں روٹین کی. یہ بات مجھے خیال آئی، اب میری بیٹی 12 سال کی ہو گئی ہے، تو وہ یہی کہتی ہے کہ ڈیڈی ہمیں روٹین فالو کیوں کرنا ہے؟ روزانہ آپ ایک ہی طرح کی زندگی جیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، ایک ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، روٹین کیوں ہوتا ہے؟ تو اس سے مجھے خیال آیا کہ واقعی دنیا میں جو سب سے کامیابی کا جو سب سے آزمودہ گر ہے وہ ہے روٹین کو فالو کرنا. روٹین کو فالو کرنا انتہائی بورنگ ہوتا ہے، لیکن یہی روٹین ہے
جو آپ کو باقیوں سے آگے لے کے جاتا ہے. اگر آپ نے کبھی مقابلے کا امتحان دیا ہے, CSS دیا ہے, یا آپ نے امریکہ آنے کے لیے جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میڈیکل لائسنسنگ ایگزام دیا ہے, یا آپ نے کینیڈین بورڈ دیا ہے, کوئی بھی آپ نے امتحان دیا ہے, تو آپ اگر کنسسٹنٹ ہیں تبھی آپ کامیاب ہوئے ہوں گے اس میں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 2 دن پہلے بیٹھے اور آپ نے کافی پی اور سورہ رحمان پڑھی اور پھر آپ نے جو ہے وہ لے لی. ہم لوگ ہی بولتے ہیں ایسے, میں بھی واقف ہوں ایسے بہت سارے دوستوں سے کہ اسکور اتنا اچھا ہے کہ نہیں میں نے تو پڑھائی نہیں کی تھی یار, میں تو کھیلتا رہتا تھا. سب بالکل جھوٹ ہے. شدید محنت اور روٹین کے ساتھ روزانہ کی محنت کامیابی کی شاہ کلید یہی ہے. اس کے علاوہ کامیابی کسی اور طریقے سے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے ایک روٹین بنائیے اور اس کو فالو کیجئے, چاہے کچھ ہو جائے. تھکے ہوئے ہوں, جاگے ہوئے ہوں, بیمار ہوں یا بیماری سے اٹھے ہوں, مصروف دن گزرا ہو, جھگڑا ہوا ہو, موڈ خراب ہو, ڈپریشن ہو, کچھ بھی ہو, اس کو رکھیں سائیڈ پہ کہ یہ مجھے کرنا ہے تو پھر مجھے یہ کام ہر حال میں کرنا ہے. میرے ساتھ جو تھے وہ ایک اور صاحب تھے, اب میں کافی اچھے دوست ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ یار میں بھی یوٹیوب بناؤں گا, یہ بناؤں گا, وہ بناؤں گا, اور وہ مجھ سے زیادہ اچھے اوریٹر ہیں, وہ زیادہ واضح انداز میں بولتے ہیں اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں بھی چپ رہ کے سنتا رہتا ہوں, لیکن وہ مجھ سے بہت کم کامیاب ہیں. حالانکہ وہ مجھ سے زیادہ باصلاحیت ہیں اور کئی چیزوں میں مجھ سے زیادہ باعلم ہیں, صرف اس لیے کہ وہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں. آج پوسٹ کر دی ویڈیو, پھر دوبارہ نہیں کی, کنٹینٹ میں غلطی کر دی, اس کا اعتراف نہیں کیا, کمنٹ میں لوگوں سے جھگڑے کر رہے ہیں, بار بار جو ہے وہ ایک ہی بات کو ایڈیٹنگ جو ہے اس میں ایک ہی بات کئی دفعہ کہہ رہے ہیں, اس کی ایڈیٹنگ پہ دھیان نہیں دے رہے وغیرہ, بہت ساری چیزیں. مطلب وہ کنسسٹنسی نہیں ہے, روٹین کو فالو نہیں کیا انہوں نے, تو وہ مجھ سے بہت کم کامیاب ہے. انہوں نے خیر اپنا چینل میرے خیال سے یا تو پرائیویٹ کر دیا یا ڈیلیٹ کر دیا, کیونکہ وہ کہنے لگے یار لوگ سننا نہیں چاہتے. حالانکہ وہی بات ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ آپ روزانہ ایک مقصد کے پیچھے روزانہ کام کریں, روزانہ 1 گھنٹہ نکالیں, آدھا گھنٹہ نکالیں آپ, لیکن اس کو دیں, تبھی آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو روٹین کامیابی کی سب سے بڑی شاہ کلید ہوتی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, میں اپنے نوٹس دیکھ لوں ذرا. پھر ہم ہر دفعہ برائیوں کو دیکھتے ہیں, ہر دفعہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان کو بنے ہوئے 75 سالوں کو اتنی خرابیاں ہیں. امریکہ میں جو ہے ہر 10 سیکنڈ میں یا پتہ نہیں کتنے سیکنڈ میں ایک عورت پہ جنسی حملے کیے جاتے ہیں. پاکستان رشوت ستانی میں دوسرے تیسرے نمبر پر آ گیا ہے. اونلی فینس جو ہیں اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن 2025 میں انڈیا سے آئی ہے, سب سے زیادہ ریونیو ان کو انڈیا سے ملے گا اگلے کچھ سالوں میں. اونلی فینس جو لوگ نہیں جانتے, اونلی فینس ایک سماجی برائی ہے جو تخلیق کی گئی ہے, جس میں آپ گھریلو طور پہ جنسیت والی ویڈیوز بنائیں, وہ آپ ڈال دیں, لوگ پھر آپ کو دیکھیں اور اس طرح کی چیزیں کریں. وہ باقاعدہ آپ پورن سٹار نہیں ہیں, لیکن جو ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی آپ کھول دیں باقی لوگوں کے لیے, اور اس کے پھر آپ پیسے لیں. اونلی فینس بس یہی ہے. تو خیر, تو ہم سب برائیاں دیکھتے ہیں, ہم سب استحصال دیکھتے ہیں, ہم سب ظلم دیکھتے ہیں, لیکن ہم ہمیشہ خاموش رہتے ہیں. یعنی وہ جو قول ہے نا کہ دا گریٹسٹ ایول از ناٹ دا ایول اٹ سیلف بٹ دا گریٹسٹ ایول از دیٹ وین گڈ پیپل اسٹے کوائٹ. یعنی عمومی طور پہ کوئی بھی برائی ہوتی ہے ہم اس میں خاموش رہتے ہیں اگر اس میں ہم انوالو نہیں ہیں. اسی وجہ سے دنیا سے ایک برائی ختم نہیں ہوتی. سو جو اصل برائی ہے وہ ہے ایک کہنا چاہیے اجتماعی اگنورنس, یعنی ایک میوچول اگنورنس کہ if it's not hurting you, it's not bothering you, then why should you bother. اگر آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی کسی چیز سے, اگر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کو مسئلہ نہیں ہے تو یار میں کیوں ٹینشن لوں. اگر یمن میں بمباری ہو رہی ہے اور سعودی عرب والے یمن میں قتل و غارت کر رہے ہیں, میں وہاں نہیں رہتا, میرا پاسپورٹ سیف ہے, میری جاب اچھی ہے, میں کیوں اس کی پرواہ کروں, چھوڑو کچھ اور کرتے ہیں. تو اصل برائی یہی ہوتی ہے کہ لوگ برائی پہ خاموش رہتے ہیں جب تک برائی ان کے ساتھ نہ ہو رہی ہو. جب برائی آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کو میرٹ چاہیے, آپ کو انصاف چاہیے, آپ کو حقوق چاہیے, آپ کو موریلٹی چاہیے. لیکن اگر آپ برائی کو دیکھ رہے ہیں دور سے, خود محفوظ ہیں, تو پھر آپ اس کو برداشت کر لیں گے. تو سب سے بڑی برائی یہ ہوتی ہے. لیکن ہم اکثر جب ہم برائی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میوچول اگنورنس کے بجائے, ایک کامن اگنورنس کے بجائے ہم باقی چیزوں پہ فوکس کرتے رہتے ہیں کہ یار پاکستان میں مذہبی تشدد بہت بڑھ گیا ہے. کیوں بڑھ گیا ہے؟ اس لیے بڑھ گیا ہے کہ جب 100-200 لوگ نکلتے ہیں کسی کو زندہ جلانے کے لیے تو آس پاس کے ہزاروں لوگ خاموش تماشائی ہوتے ہیں. 100 لوگ نکلیں, اسی وقت دوسری گلیوں سے 500 لوگ آ جائیں تو وہ 100 لوگ فوراً انسان بن جائیں گے. کیونکہ جیسے ہی ان کے اوپر ڈنڈے برسیں گے, جیسے ہی ان کو گریبان سے پکڑا جائے گا, اسی وقت سارا مذہبی جوش جو ہے وہ ناک کے راستے بہہ جائے گا. لیکن ایسا ہم کبھی کرتے نہیں.
پولیس کی ذمہ داری ہے، سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، یہ کہہ کے اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور حقیقت کہ ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ ایک بہت نیرو کوریڈور میں بند ہوتا ہے، یعنی اس کو صرف اپنے بارے میں کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ہم جب گریٹ لیڈرز کو فالو کرتے ہیں، نپولین بوناپارٹ ہو گیا، مذہبی رہنما جیسے حضرت عیسیٰ ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، یا باقی کوئی رہنما ہو گئے، ان سب کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کسی برائی میں نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے جو بھی انسان ہوتا ہے اس کو اس دنیا کا، اس ریالٹی کا بہت تھوڑا سا علم ہوتا ہے، اس کا علم بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اس کو اپنے خاندان کے علاوہ، میں ایک عام آدمی کی اگر بات کروں، اپنے خاندان کے علاوہ اس کو کسی کے بارے میں مفصل یا قابل اعتماد معلومات نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ بات کریں گے تو وہ سیاست پہ بھی آپ کو حل دے رہا ہوگا، معیشت پہ بھی حل دے رہا ہوگا، آپ کو ہر چیز پہ حل دے رہا ہوگا، بڑے کانفیڈنس آپ کو حل دے رہا ہوگا۔ آپ میری مثال لیجئے، میں بہت کم چیزوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ معلوم ہے۔ مجھے میڈیسن کے بارے میں معلوم ہے، مجھے فائنینس کے بارے میں معلوم ہے، مجھے امریکہ میں گھر خریدنے وغیرہ کے بارے میں معلوم ہے۔ لیکن آپ مجھ سے اگر پوچھیں گے نجی محفل میں کہیں پہ، تو میں آپ کو سیاست پہ لیکچر دے دوں گا، میں آپ کو فلسفے پہ لیکچر پلا دوں گا، میں آپ کو اسلام میں کیا کیا خرابیوں سے لے کے تو زرتشت میں کیا کیا خرابیاں ہیں وہ بتا دوں گا۔ حالانکہ زرتشت پہ میں نے شاید ایک کتاب پڑھی ہوگی اپنی زندگی میں، لیکن میں آپ کو ساری اس کے بارے میں باتیں بتا دوں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو بھی آپ اپنا رہنما مانتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر، تو آپ یہ مان لیجئے کہ اس انسان کو ہر چیز کی معلومات نہیں ہو سکتی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ حقیقت کا بہت بڑا حصہ جانتا ہو۔ ہر کسی کو ایک بہت چھوٹی کھڑکی سے دنیا دیکھنی ہوتی ہے، وہ اس پہ مجبور ہوتا ہے۔ وہ اپنے کلچر کے حساب سے، علم کے حساب سے، اپبرنگنگ کے حساب سے، اور سب سے بڑھ کے اپنے مفادات کے حساب سے دنیا کو دیکھتا ہے، اور انہی مفادات کی دوربین سے وہ آپ کو دنیا دکھاتا ہے۔ یہ میرے لیے بھی ایسا ہی ہے، یعنی میں اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر رکھ کے کبھی بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ اسکروٹنائز کیجئے مجھے بھی، اندھا ہو کے کسی کی بات نہ مانیں، تو جس کو بھی آپ لیڈر مانیں۔ مثال کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے، آپ عرب کو جانتے تھے، آپ عرب کے رسم و رواج سے واقف تھے، چلیے میں مان لیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول تھے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ بھی بہت لمیٹڈ ہے۔ اگر آپ یہ مان لیں گے تو پھر آپ کے لیے باقی سچائیوں کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ آپ مسلمان بھی رہے ہیں تب بھی آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے، قرآن سے ہر چیز کا حل نہیں نکل سکتا، اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف نہیں ہو سکتا، مجھے اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، اجتماعی انسانی شعور اور علم سے اپنی زندگی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے فیصلے کرنے ہیں، اپنے لیے فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ پھر آپ کرنے پہ راضی ہوں گے۔ ہر لیڈر بڑے سے بڑا، بہت چھوٹے، ایک کہنا چاہیے یوں سمجھیے کہ اگر یہ دنیا ایک کمرہ ہے اور آپ کے لیڈر صاحب جو ہیں وہ اس دروازے کے باہر کھڑے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اندر اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ خود بھی صرف اس ایک چابی کے سوراخ سے ہی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے پاس ایسے کوئی معنی یا اسے کوئی مینز نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول کے ریالٹی کو دیکھ کے آپ کو بتائیں کہ کمرے میں کرسی کہاں رکھی ہے، پیانو کہاں رکھا ہے، تصویر کہاں رکھی ہے، ٹوائلٹ کا دروازہ کس طرف سے ہے، میز پہ کون سے کھانے رکھے ہیں، وہ نہیں بتا سکتا۔ ہر کوئی مجبور ہے، ہر لیڈر مجبور ہے، ہر انفلوئنسر مجبور ہے، ہر مذہبی لیڈر، مذہبی کتاب مجبور ہے کہ آپ کو ایک کی ہول سے، ایک چابی کے سوراخ سے آپ کو دنیا دکھائے۔ تو اس طرح آپ اگر یہ سمجھ لیں گے تو آپ کبھی بھی کسی کے بھی ہاتھ میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنا مستقبل اور اپنا حال اندھے ہو کر نہیں دیں گے۔ آپ ہمیشہ سوچیں گے کہ یار لیٹ می ایویلیویٹ، لیٹ می سرچ، میں خود دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کا کوئی مطلب بھی ہے، یہ بات غلط ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ کسی بھی لیڈر کو بلائنڈلی فالو نہ کریں، چاہے وہ تاریخ کا لیڈر ہو، چاہے وہ آج کا لیڈر ہو، چاہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کے والد ہوں، یا وہ آپ کے شوہر ہوں، یا آپ کے بڑے بھائی ہوں، یا آپ کی بڑی بہن ہو، کوئی بھی ہو۔ ہمیشہ اپنا کہنا چاہیے دماغ کسی کو گروی نہ دیں، گروی پہ نہ رکھیں کسی کے پاس بھی۔ چلیے تھوڑی سی باتیں اور کر لیتے ہیں۔ ایک اور بات ہے جس کو کہتے ہیں میتھ آف سیسیفس۔ یہ ایک گریک ٹریجڈی ہے جس میں سیسیفس جو ہوتا ہے اس کو سزا دیتے ہیں دیوتا کہ وہ ایک بولڈر کو، ایک پتھر کو لڑکاتا ہوا لے کے جائے اوپر تک، اور پھر وہ پتھر فوراً نیچے گر جاتا ہے ڈھلان سے، اور وہ دوبارہ اس کو لے کے جاتا ہے۔ تو یہ البرٹ کیمو جو تھا اس نے اس کو بہت پاپولرائز کیا، اس کی ایک کتاب بھی ہے میتھ آف سیسیفس کے نام سے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ ان دا لانگ رن، بٹ برڈز آئی ویو میں اگر آپ زندگی کے مجموعی طور پہ دیکھیں تو زندگی میننگ لیس ہوتی ہے، روٹین روزانہ کا میننگ لیس ہے، کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو ہم سب جو ہیں وہ سیسیفس کی ٹریجڈی میں ہی مبتلا ہیں کہ ہمیں ایک پتھر دے دیا گیا ہے، وہ ہمارے مذہب کا پتھر ہے، وہ ہمارے معاشی حالات کا پتھر ہے، ہمارے سماجی حالات کا پتھر ہے،
جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا پتھر ہے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کا پتھر ہے، جس خاندان میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس کا پتھر ہے، جس کے ہم بھائی یا بہن، شوہر یا بیوی ہیں ان کا پتھر ہے، جن بچوں کے ہم والدین ہیں یا جن والدین کے ہم بچے ہیں یہ اس کا پتھر ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، یہ ہم نے خود سے نہیں لیں. تو اٹرلی ہم اس کے رسپانسبل بھی نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے وہی ہے کہ ہمیں اس کو گزارنا ہے اور پھر دوبارہ دیکھنا ہے کہ یہ دوبارہ سے لڑک کے پہلی جگہ پہ آ جائے. آپ کچھ بھی کر لیں، اٹرلی ایوری تھنگ از میننگ لیس. لیکن البرٹ کیمو یہ کہتا ہے کہ آپ کو امیجن یہ کرنا ہے کہ سیسیفس یہ پتھر کو روزانہ اوپر لے کے جاتا ہے اور پھر وہ نیچے گر جاتا ہے، پھر دوبارہ اوپر لے کے جاتا ہے. وہ دن رات یہی کام کرتا رہتا ہے لیکن وہ یہ کرتے ہوئے خوش ہے. یعنی آپ امیجن کریں کہ آپ ایک گھر میں ہیں جس میں آگ لگی ہوئی ہر طرف، لیکن پھر بھی آپ اپنا آخری کھانا جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ بہت زبردست طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، پورے طریقے سے آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. تو زندگی کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ بہت سارے پتھر آپ کو ملے ہیں، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کی مرضی آپ سے کسی نے نہیں پوچھی لیکن بس آپ کو دے دیا گیا. اب آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ یہ میننگ لیس کام کرتے رہیں جو آپ کی مرضی کے بغیر آپ پہ لاد دیا گیا تھا. لیکن اصل کام یہ ہے کہ اس میں آپ معنی اور خوشی ڈھونڈیں. یہ آپ کو ہر حال میں کرنا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ تمام پتھر آپ کو ملے ہیں، ان سے نجات ممکن نہیں ہے. تو آپ کا جو کام ہے وہ یہ کہ آپ ان پتھروں کے ساتھ ہی معنی اور خوشی ڈھونڈیں. فائنڈ جوائے and meaning with the boulders that you are given. چلیے آگے میرے خیال سے آخری بس 2 باتیں رہ گئی ہیں. چلیے آخری بات کے بعد میں ختم کرتا ہوں کہ آپ یہ مان لیجئے کہ جو بھی ہمارے بلیفس ہیں، میں یہاں پہ فیتھ نہیں کہہ رہا، فیتھ از اے بلیف ہیلڈ بائی وداؤٹ ایویڈنس. یعنی فیتھ وہ ایک کہنا چاہیے یا ایمان جس کو کہتے ہیں، ایمان وہ نظریہ ہے جو بغیر ایویڈنس کے، بغیر ثبوتوں کے آپ مان لیتے ہیں. بلیفس اس سے آگے کی چیز ہے. بلیف وہ چیز ہوتی ہے جو آپ ثبوتوں کے ساتھ مانتے ہیں. فلاں دوا میرے لیے اچھی ہے، پروٹین کھانا میری صحت کے لیے ضروری ہے، ایکسرسائز میری صحت کے لیے ضروری ہے، پیسے کمانا میری بھی ضرورت ہے، میرے بچوں کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب ہمارے بلیفس ہوتے ہیں. لیکن اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے؟ بلیفس ڈینجرس ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بلیفس میں سرٹینٹی آ جاتی ہے. آپ کا کوئی بھی بلیف ہے، چاہے وہ آپ کا مذہبی ایمان ہو، چاہے وہ آپ کا سیاسی ایمان ہو، چاہے وہ آپ کا معاشی ایمان ہو، یہ 3 چیزیں ہماری زندگی کو گورن کرتی ہیں: معاشیات، سیاسیات اور مذہبیات. کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی سیاست ہو، کوئی بھی ملک ہو، یہی 3 چیزیں انسان کی زندگی کو گورن کرتی ہیں. اس میں جو بھی آپ کے بلیفس ہیں، جن بھی ثبوتوں پر ہیں، وہ سرٹن نہیں ہیں. یعنی آپ کو اپنے بلیف نہیں بدلنے، آپ کو اپنے بلیفس یا عقائد کے ساتھ اپنا تعلق بدلنا ہے. یعنی آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو میرے اپوزٹ جو بندہ ہے اس کا جو بلیف ہے، جو میرے بلیف کے اگینسٹ ہے، وہ لازمی طور پہ غلط ہے. یہ آپ کو نہیں ماننا. اگر مذہب کی مثال لیں تو اگر وہ عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں غلط ہے اور میں ہر حال میں صحیح ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ خان صاحب کے سپورٹر ہیں تو رہیے ضرور، لیکن اگر کوئی نواز شریف کا سپورٹر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک گھٹیا، گندا، بدبودار انسان ہے. ایسا بالکل ضروری نہیں ہے. آپ بلیف کو ضرور رکھیے لیکن اس بلیف کو سرٹن نہ رکھیے. یعنی اس بلیف کو الٹیمیٹ ٹروتھ نہ مانیے. یہ ضروری ہے کہ آپ کے عقائد جو ہیں وہ آپ کی آئیڈینٹی تو ہوں لیکن وہ آپ کی واحد آئیڈینٹی نہ ہوں. یعنی آپ کی آئیڈینٹی یہ تو ہے کہ آپ لیگی ہیں یا آپ جماعتی ہیں یا آپ مسلمان ہیں یا آپ ایتھیسٹ ہیں. یہ آپ کی آئیڈینٹی تو ہے لیکن یہ آپ کی واحد آئیڈینٹی نہیں ہے. اگر میں ایتھیسٹ ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی مسلمان کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان رہنا ہی چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جاہل ہے، گنوار ہے. نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کریٹیکل تھنکر بھی ہے، عقل مند بھی ہے، ذہین بھی ہے، ساتھ میں مسلمان بھی ہے. اٹس پاسبل. آئی ڈونٹ بلیو اٹ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صحیح ہوں وہ غلط ہے. تو عقائد کے ساتھ اپنا رشتہ بدلیے، ان کو الٹیمیٹ ٹروتھ ماننا چھوڑ دیجیے. اب جلدی سے آخری بات کرتا ہوں جو میرے خیال سے لب لباب ہوگا اس پوری گفتگو کا. ہم اپنی زندگی میں بہت سارے معنی ڈھونڈتے ہیں، ہم کوئی مقصد بھی ڈھونڈتے ہیں، ہم کوئی نوبل اسٹرگل بھی ڈھونڈتے ہیں. لوگ جیسے تبلیغی جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں، لوگ چیریٹی میں کام کرتے ہیں، یا لوگ کہ بڑا بیٹا شادی نہیں کرتا کہ میں باقی سب تک بہن بھائیوں کی نہیں ہو جائے کہ میں نہیں کروں گا. بڑا بیٹا ملک سے باہر اگر نکل جاتا ہے تو اپنی تنخواہ کا 70-80% پاکستان بھیج دیتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے. یہ ہم سب کے نوبل اسٹرگلز ہوتے ہیں. ہم سیاسی نوبل اسٹرگلز بھی کرتے ہیں. تحریک آزادی پاکستان میں چلی، پھر سیاسی تحریکیں چلتی رہتی ہیں، لانگ مارچ ہوتے ہیں، ملین مارچ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. بہت زیادہ ہم لوگ کہنا چاہیے کسی چیز کے ساتھ
ہم تقدس وابستہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ خان صاحب کی تحریک چلی سیاست میں، جیسے کہ تحریک ختم نبوت چلی 70s میں قادیانیوں کے خلاف، تو لوگوں کو لگا کہ یار یہ میری زندگی کا مقصد ہے. لوگوں نے گولیاں کھائیں، لوگوں نے جیلیں سہیں، لوگوں نے مستقبل برباد کیے. ابھی جو 2020 میں جو ٹرمپ کے نے کیا تھا کہ پورے واشنگٹن میں لوگوں نے حملہ کر دیا تھا، ٹرمپ صاحب تو نکل گئے وہاں سے، دوبارہ صدر بھی بن گئے، لیکن لوگ جیلوں میں گئے. ان کا پورا جو ہے ان کی ہسٹری جو ہے ان کی وہ خراب ہوئی کہ یہ بندہ مجرم تھا، جیل کاٹ کے آیا وغیرہ وغیرہ. تو ہم سب نوبل اسٹرگلز ڈھونڈتے بھی ہیں اور اس میں اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن جب ہم کسی بھی نوبل اسٹرگل کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہاں بھی سوائے انسانوں کے اور کچھ نہیں. وہاں بھی نوبلٹی یا تقدس یا کہنا چاہیے اس کے اندر بہت ہائی مورلز نہیں ہوتے. چیریٹیز کے اندر لوگ غبن کرتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، تبلیغی جماعت میں لوگ وہ بھی ملتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں، جو بہن کو جائیداد کا حصہ نہیں دیتے لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز میں کون کون سے اوراد و وظائف پڑھنے سے جنت میں محل بنیں گے. ایسے ہم روز کا ہمارا تجربہ ہوتا ہے. تو ہم یہ بات جان لیں کہ نوبل اسٹرگل نوبل تو ہوتے ہیں لیکن وہ انسانوں کے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ہمیشہ مسائل موجود ہوتے ہیں. جس سیاستدان کے پیچھے آپ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں وہ سیاستدان آپ کے ساتھ بھوکا نہیں بیٹھا ہوا. جس کے پیچھے آپ روڈ پہ نکل کے مارے کھا رہے ہیں وہ کہیں بیٹھا ہوا چکن تکے اڑا رہا ہوگا. جس کے پیچھے آپ چلچلاتی دھوپ میں مارچ کر رہے ہیں وہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھا ہوگا. ابھی جب مجھے یاد ہے کہ طاہر القادری صاحب اور خان صاحب نے ایک مشترکہ لانگ مارچ کیا تھا اسلام آباد میں، کیا کیا تھا، تو وہ ایئر کنڈیشنڈ کنٹینر میں بیٹھے ہوئے تھے. دونوں کے سپورٹرز جو ہیں وہ باہر دھوپ میں بیٹھے ہیں یا خیمہ لگا کے بیٹھے ہیں اور یہ ایئر کنڈیشنڈ کنٹینرز میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ہماری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جن کے پیچھے آپ دیوانے ہو رہے ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. تو جو بھی آپ کو نوبل اسٹرگل کی طرف بلائے، اگر وہ نوبل اسٹرگل ہے بھی تو آپ دیکھیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس میں. ڈاکٹر اسرار کی میں آپ کے مثال دوں، وہ ایک بات کہا کرتے تھے جو مجھے بالکل صحیح لگی کہ کسی بھی لیڈر کو جاننے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، کیونکہ انسان سب کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ سنسیئر ہوتا ہے. تو اگر میں کسی بات کو صحیح سمجھتا ہوں، کسی مقصد کو صحیح سمجھتا ہوں، تو میں اپنی اولاد کو بھی اسی میں ڈالوں گا. اور اسرار صاحب نے کیا بھی، لیکن ہم باقی لیڈران کو دیکھتے ہیں تو ایسے ہرگز نہیں ہیں. تو جو بھی آپ نوبل اسٹرگل آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت نوبل اسٹرگل ہے، یہ میرا تقدس والی کوششیں جو میں کروں گا، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے مذہبی ہو یا خاندانی ہو، جو بھی ہو، ہمیشہ دھیان رکھیے کہ اس میں ہمیشہ آپ کو انسان ملیں گے، ہمیشہ اس میں ان میں انسانوں والی کوتاہیاں ہوں گی، ہمیشہ انسانوں والی غلطیاں ہوں گی. ان میں لالچ بھی ہوگا، اس میں حوث بھی ہوگی، اس میں بھوک بھی ہوگی، یہ سب چیزیں ہوں گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نوبل اسٹرگل کو چھوڑ دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نوبل اسٹرگل کے تقدس کو پیمانہ بنا کے لوگوں کو جج نہ کریں، ان میں جو موجود لوگ ہیں ان کو جج نہ کریں، آپ صرف اپنے آپ کو جج کریں، کیونکہ اس نوبل اسٹرگل میں آپ اپنے لیے شامل ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس اسٹرگل میں تقدس ختم ہو گیا ہے، مقصد ختم ہو گیا ہے، چند لوگوں کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں یا ان کو گدیوں پہ نوازا جا رہا ہے، تو پھر آپ وہاں سے کہنا چاہیے الگ ہونا آپ کے لیے آسان ہوگا. لیکن اگر آپ کسی نوبل اسٹرگل کو تقدس بنا کے اس میں شامل ہوں گے تو پھر آپ یقیناً 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 ناامید و نامراد ہوں گے. اگر آپ مثال کے طور پہ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں اور ابھی تک آپ میں ناامیدی نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو کچھ جانتے نہیں یا پھر آپ بہت ہی کنارے پر موجود ہیں. اس کے علاوہ کوئی مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ بیوقوف ہیں، لیکن یا تو آپ بہت کنارے پہ ہیں ابھی، یا پھر آپ جو ہیں وہ ابھی کچھ بھی نہیں جانتے. یعنی آپ یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ تحریک شروع کیسے ہوا اس کے ساتھ. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑی بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں ان کے قریب ترین لوگ، لیڈرز کے قریب ترین لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اوشو کی مثال آپ لیجئے کہ اوشو کے ساتھ جس عورت نے اپنی پوری زندگی بتا دی، وہی عورت پھر آخر میں ان سے الگ ہوتی ہے، وہ بھی اس کو نکال دیتے ہیں. ان کا نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے ابھی، ان کی کتاب بھی بڑی عمدہ ہے. خیر، آپ جو ہے وہ قائد اعظم کے ساتھ دیکھ لیجیے کہ لیاقت علی خان آخر وقت تک رہتے ہیں، لیکن قائد اعظم لیاقت علی خان کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی لیاقت علی خان ان کو پسند کرتے ہیں. جو ہے وہ اب میں صحابہ وغیرہ کی مثال نہیں دینا چاہوں گا، لیکن بڑے بڑے لیڈرز کے جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان سے ہٹ جاتے ہیں. مولانا مودودی کے قریب ترین ساتھی ان سے جدا ہو گئے کہ ان کے اندر وہ تقویٰ نہیں تھا جو اس تحریک کے لیے چاہیے تھا. تو یہ نوبل اسٹرگلز کے اندر یہ ایک بات موجود ہوتی ہے کہ ان کا تقدس جو باہر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اندر وہ نہیں ہوتا، اندر ہمیشہ انسان ہی ہوتے ہیں. چلیے، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. امید ہے کہ آپ اس سے ضرور کچھ سیکھیں گے. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے بھی بتائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. گزارش پھر وہی ہے کہ لائک، سبسکرائب اور ہائپ کیجیے. ملتے ہیں کچھ دنوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.